السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلی میں نے اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں تو میں نے اس میں بار بار یہ بات کہی تھی کہ یہ جو بیوروکریسی ہے ٹاپ رینک سرکاری افسران پر مشتمل ہوتی ہے۔ گریڈ 21-22 کے سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں، یہ کیا کاٹ کے الو ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ جو پالیسیز بناتے ہیں، جو ایک کے بعد ایک نچوڑ کے رکھ دیا عوام کو، جو اصل جو کسی بیماری کی جڑ ہے اس کو دور کرنے کے بجائے، اگر کینسر کا کوئی آرگن کینسر کا شکار ہوگا اس کو کاٹنے کے بجائے یہ پورے جسم کا بیڑا غرق کرنے پہ لگے ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نیوز میں پڑھ رہا ہوں کہ وزارت توانائی نے نئی سولرائزیشن پالیسی پہ کام شروع کر دیا۔ اب یہ سولرائزیشن پالیسی جو سولر پینل سے بجلی بن رہی ہے، سورج سے بن رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ جو بجلی ہوگی اس کے ریٹ 50% کم کرنے کی تجویز ہے۔ نیٹ میٹرنگ کیا ہے؟ یہ آپ کی جو بجلی سولر پینل سے آپ کے گھر پہ اگر لگا ہوا ہے، جو ایکسٹرا بجلی پیدا ہوتی ہے اور آپ واپس کرتے ہیں، سے کہ دن میں کے الیکٹرک کی بجلی آپ دن میں سولر پینل سے بجلی یوز کریں، رات کو کے الیکٹرک کی بجلی یوز کریں، اور آپ کے ایکسٹرا یونٹس بن رہے ہیں وہ کے الیکٹرک کے سسٹم میں واپس آپ دے رہے ہیں بائی بیک سسٹم کے ذریعے، تو وہ جو اب یونٹ تھا پر یونٹ 22 روپے تھا اس کو 11 روپے کرنے کی تجویز ہے۔ مطلب آپ کو وہ 80 روپے میں یونٹ دیں، جو آپ سے 22 روپے میں لے رہے تھے اس کو 11 روپے کر دیں۔ تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ اس کا آسان ذریعہ میں بار بار کہتا ہوں۔ اب یہ اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کہتے ہیں بائی بیک کے ریٹ پہ نظر ثانی سے کیپیسٹی پیمنٹ کی ادائیگی میں آسانی ہوگی۔ یہ کیپیسٹی پیمنٹ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیا چیز۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی بجلی کا پلانٹ لگا پاکستان میں، اس نے گورنمنٹ آف پاکستان سے ایگریمنٹ کیا کہ میں 1000 یونٹ کا مثال دے رہا ہوں کہ 1000 یونٹ کا پلانٹ میں لگا رہا ہوں، آپ مجھ سے 100 یونٹ لیں، 800 لیں، 500 لیں، لیکن میں آپ سے 1000 یونٹ کے چارجز آپ سے ریسیو کروں گا۔ آپ کو پے کرنے ہیں اس میکسیمم کیپیسٹی چارجز جو میکسیمم میری کیپیسٹی ہے یونٹ پیدا کرنے کی۔ تو میرے بھائی یار، وہ اگر ایگریمنٹس کسی حکومت نے کسی نے غلط کر دیا تھا تو اس ایگریمنٹ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ بڑے بڑے ماہرین ہیں، لا قانون کے ماہرین، بڑے بڑے ماہرین ہیں جو انٹرنیشنل کورٹس میں، عالمی عدالت میں جا کے آپ کا کیس لڑ سکتے ہیں اگر یہ کمپنیز چلی گئیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ان ایگریمنٹس میں کوئی ایک کلاز ایسی نہ ہو کہ جو اگر عوام الناس کے مفاد کے خلاف ہو تو اس پر جو ہے وہ آپ نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کوئی بھی ایگریمنٹ جب کیا جاتا ہے تو اس میں ہمیشہ اس طرح کی کلاز ضرور کی جاتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ایسی کلاز جو کہ کسی رائٹ سے، عوام الناس کے رائٹ سے متصادم ہو تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ میں ماننے کو تیار نہیں، وہ ایگریمنٹ سامنے لائے جائیں، یقیناً میں بھی دیکھ سکتا ہوں، وہ بڑے بڑے ماہرین ہیں قانون کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا تو میں بھی دیکھ لوں گا۔ اب کہتے ہیں بائی بیک کا نرخ 22 روپے کے بجائے 11 روپے کے جائے گا۔ وہ یونٹ جو واپس دے رہے ہیں کہ الیکٹرک کو، وہ 22 کے بجائے 11 روپے ہو جائے گا۔ مطلب آپ پورے پاکستان میں نیشنل گریڈ کو سمجھ لیں کہ نیشنل گریڈ کو جو واپس دے رہے ہیں وہ 11 روپے کر دیا جائے گا۔ کیپیسٹی چارجز کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس مسئلے کو ریزالو کیوں نہیں کر دیتے؟ پھر تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں، چاہے انہوں نے کسی کو بھی اپوائنٹ کیا تھا منسٹر فار انرجی، لیکن ان کے دور میں بہرحال یہ بات کی گئی تھی کہ بجلی کمپنیوں سے بات کی جائے کہ یہ کیپیسٹی چارجز ختم ہیں۔ بجلی کمپنیاں ہیں کن کی؟ اب تو 99% یا 98% پاکستانی کمپنیاں ہیں۔ نشاد چونیا مل کو، لاڑکن قریب شکارپور پاور، یا دوسری جو جتنی پورے پاکستان میں کمپنیز کے نام لیتے چلی ہیں تو موسٹلی پاکستانی کمپنیاں ہیں۔ تو کیا ان کو پاکستان کو درد نہیں ہے؟ وہ سب زیادہ تر یا تو خود سیاستدان ہیں یا سیاستدانوں کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، ڈونیشنز دیتے ہیں بڑی بڑی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہاں سے عوام کی جیب سے نکال کے آپ پولیٹیکل پارٹیوں اور سیاستدانوں کو بھر رہے ہو، اس لیے سیاستدان آپ کے خلاف کارروائی نہیں کر پا رہے؟ تو یہ مجھے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ بجائے اس کے آپ تو یہ حکومت تو اس اپنے نعرے کے ساتھ آئی تھی کہ ہم لوگوں کو 300-200 یونٹ فری دیں گے۔ پھر پیپلز پارٹی نے کہا ہم 300 یونٹ فری اس سینس میں دیں گے، ہم سولر پینل فری میں دیں گے، لوگوں سولر پینل پہ لوگ آئیں گے۔ اب یہ تو حسابی تاریخ اگر لوگ سولر پینل پہ آ گئے تو نیشنل گریڈ سے بجلی لینے والا کوئی ہوگا نہیں، اور جب کوئی نہیں ہوگا تو جو کیپیسٹی چارجز آپ کو ہر مہینے دینے ہی دینے ہیں وہ لامحالہ آپ کو ان لوگوں سے پورے کرنے پڑیں گے جو 2-4 ہزار آپ کے کنزیومر رہ جائیں گے نیشنل گریڈ کے۔ تو پھر وہ کے الیکٹرک کے تو میرے حساب سے کوئی کیپیسٹی چارجز نہیں ہے نا۔ کے الیکٹرک تو کنورٹ ہوا تھا کے ای ایس سی سے، کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن سے، تو اس کے ایگریمنٹ میں تو کہیں کیپیسٹی چارجز نہیں ہوگا نا، اس کو بھی تو آپ انہی تمام نرخوں کے حوالے سے انکریز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بات جب پورے پاکستان کی ہو رہی ہے تو کامن سینس کی بات یہ ہے کہ میری یہ گزارش ہے، بار بار کہا تھا، میں گزارش سے بڑھ کے ڈیمانڈ پہ آ رہا ہوں، اور نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں گورنمنٹ آف پاکستان اور ان بجلی کمپنیوں کے جو معاہدات ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے عدالت میں چلے جاؤں، میں خود چلے جاؤں بینگ ایڈوکیٹ، اور میں اس چیز کا مطالبہ کروں عدالت سے کہ وہ جائزہ لیں کہ یہ کیپیسٹی چارجز کیوں ختم نہیں کیے جا رہے ہیں، کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے۔
عام پالیسی لاتے ہیں، وہ لاتے ہیں جس سے عام عوام کا گلا بالکل گھوڑ دیا جائے. جو آسان حل ہے وہ اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. وہ جو بجلی کمپنی ہیں ان کے ایگریمنٹس کو ریوائز کر لیا جائے، ان سے کیپیسٹی چارجز ختم کر دی جائیں، تو عام عوام کے لیے آپ کو اس طرح کی گدھے پنے کی پالیسیز لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تو ایک شور مچ رہا تھا کہ آپ نے کہا، آپ کے منہ سے نکل گیا تھا کہ ہم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں 2000 یا 2500 روپے پر کلو واٹ جو بجلی پیداوار ہو رہی ہے لوگوں کے گھروں پہ، کمپنیز کی چھتوں پہ سولر پینل سے. تو یار چھوٹی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی. عمر شریف نے کا وہ پروگرام وائرل ہو رہا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ بجلی پہ، دھوپ پہ کپڑے سکھانے میں جو ہے وہ ٹیکس لگ جائے گا، بارش میں نہانے پہ ٹیکس لگ جائے گا. تو آپ نے سیریس لے لیا ان باتوں کو عمر شریف کی؟ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں الفاظ نہیں ہوتے کہنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بار بار اس بات کا قائل ہوں کہ آپ میں سے ہر بندے کو اٹھ کے اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہیے، اور یہ باتیں پڑھیں بھی صحیح، خبریں بھی پڑھیں، دیکھیں بھی صحیح، اور اپنا ویو پوائنٹ پہنچائیں. اپنی آواز اس طرح اٹھا سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں سے ہر ایک کے پاس ایک اسمارٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اپنے موبائل کے ذریعے، اپنی آواز ریکارڈ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں. ہم الیکشن کے دن اندھے ہو گئے تھے، ہم نے ووٹ ڈال دیا تھا غلطی سے کسی کو، لیکن اس دفعہ تو لوگوں نے میرے حساب سے بڑا سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالا. پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ کی یہ نعرے تھے، یہ وعدے تھے کہ ہم بجلی کا یونٹ کم کر دیں گے، فری دیں گے 300 یونٹ تک. تو آپ تو گلا گھونٹنے جا رہے ہیں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کیپیسٹی پیمنٹ ختم کریں، کیپیسٹی چارجز ختم کریں. یہ سولر پینل پہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں نا، کہ سولر پینل پہ پر کلو واٹ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، جو نیٹ میٹرنگ آپ کی ہے، بائی بیک کا سسٹم ہے، اس کو آپ 50% ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں اس کے چارجز، یہ آپ کے خلاف جائیں گی یہ باتیں. آرمی چیف اور آپ جو ایفرٹس شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب کر چکے ہیں پچھلے 1-1.5-2 سال میں جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم نے اس بات کو بالکل لوگوں تک پہنچایا، کوشش کی ہے پہنچانے کی کہ SIFC ہو جائے، یا آپ کی جو گرین انیشیٹو پالیسی ہے پاکستان کی، آپ یقیناً کہیں نہ کہیں بہت اچھی چیزیں لے کے چل رہے ہیں. دنیا بھر کے وفود پاکستان آ رہے ہیں، دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں. ایک ملک کے ڈیلیگیشن جاتا نہیں، دوسرا پہلے آ جاتا ہے. اس سے پہلے پاکستان میں ایسا شاذ و نادر ہی کوئی کبھی ہوا ہو، مجھے تو نہیں یاد میری زندگی میں. اور انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انویسٹمنٹ اس طرح تو نہیں آئے گی. انرجی کے چارجز آپ کو کم کرنے پڑیں گے. انرجی کے چارجز کم کیے بغیر آپ نے ایک سرکل میں گھمایا ہوا ہے بندوں کو، ایک سرکل میں گھوم رہے ہیں. آٹے کی چکی چل رہی ہے بجلی پہ، کیپیسٹی چارجز پیدا کرنے کے لیے آپ اس کو مہنگے کرتے جا رہے ہیں. وہ اس طرح ہر کمپنی، ہر فیکٹری بجلی پہ چل رہی ہے. وہ اپنے پیسے، اپنے منافع کے ریٹ کو اپنی حد میں لانے کے لیے لامحالہ اپنی چیز پروڈکٹ مہنگی کرتے ہیں. پروڈکٹ عام آدمی آخر میں جب سفر کرتا ہے، جس کے پاس وہ پروڈکٹ تیار پروڈکٹ پہنچتی ہے، وہ بیچارہ مل جاتا ہے. اس پر لینے کے پیسے نہیں، اس کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ شرم تم کو مگر نہیں آتی، بےغیرت ہو گئے ہو سب کے سب. تم یہی کہا جا سکتا ہے، نہیں تو ایسی پالیسیز بناؤ گے. چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. خدا را ہوش کے ناخن لو. یہ حکومت اللہ نے، میں نے پھر کہا تھا کہ اللہ نے 25 کروڑ لوگوں میں سے تم لوگوں کو چنا ہے، تو یقیناً تمہیں اللہ نے بڑا انعام دیا ہے، بڑا انعام و اکرام سے نوازا ہے. اس کو انعام اور اکرام اللہ کا سمجھو، اور لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرو. ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب پڑ جائے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ جسم 1 سیکنڈ میں برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. 1 منٹ میں پتہ چلتا ہے کینسر ہو گیا، انسان ختم، کچھ بھی نہیں ہے. ہوش کے ناخن لو، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو. اس طرح کی پالیسی جو سولرائزیشن پالیسی، تمہاری سولرائزیشن پالیسی تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ عام عوام تک سولر پینل کس طرح پہنچایا جائے، اس ہر گھر کی چھت پہ سولر پینل کس طرح لگوایا جائے. تم تو الٹی باتیں کرو. کیپیسٹی چارجز ختم کرو، ایگریمنٹ کو ریوائیو کرو. لوگوں کو کم آئی پی پیز اب موسٹلی پاکستانی ہو گئی ہیں. عدالت یہ تحقیقات کرے، سو موٹو ایکشن لے سپریم کورٹ اس بات پہ کہ یہ آئی پی پیز اب پاکستانی ہو گئی ہیں. کون مجبور کر رہا ہے حکومت کو کہ ان کیپیسٹی چارجز کو ختم نہ کیا جائے؟ کون مجبور کر رہا ہے ان کو کہ یہ اس طرح کی پالیسیز جو سولر پینل پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، جو بائی بیک نیٹ میٹرنگ کے بجلی کے نرخ ہیں ان کو کم کر رہے ہیں؟ تو لامحالہ اس چیز سے نہ حکومتیں چلیں گی، نہ ملک چلے گا. عام عوام بددل سے بددل ہوتا جائے گا. اگر آپ کو لوگوں کی حب الوطنی برقرار رکھنی ہے تو لامحالہ ظاہر پاکستان سے محبت، پاکستان سے پیار ہم سب کے خون میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہر بندہ پاکستان سے بھاگنے کے چکر میں، پاکستان سے زندہ بھاگ، تو وہ زندہ کیسے بھاگے گا؟ آپ تو اس کا گلا گھونٹ رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے اس چیز کو دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، تبارہ دیکھیں، چوبارہ دیکھیں، اور اس کو خدا کے واسطے اس کو یہ جو سولرائزیشن پالیسی بنا رہے ہیں، اس میں ہر عام آدمی کی چھت پر سولر پینل لگوانے تک چین سے نہ بیٹھیں، اور کیپیسٹی چارجز ختم کر دیں. نہیں چاہیے، اب ہمیں اللہ نے قدرتی دھوپ دی ہوئی ہے، ہم اس سے بجلی پیدا کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل دیں. اللہ حافظ.